کونین کے دولہا کے پاس آتے ہیں، سدرہ کے مکین آقا دو عالم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ اقرا آپ نے نہیں پڑھا۔ 3 بار غالباً جبریل امین نے اقرا کہا، آقا کریم نے آگے نہیں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین سے کہا، اقرا کے ساتھ اسم ربک کا اضافہ کر کے اقرا باسم ربک الذی خلق۔ جا جبریل امین حاضر ہو گئے آقا کریم کی بارگاہ میں۔ اب کہا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ مصطفیٰ جان رحمت، کونین کے دولہا، بے کسوں کے کس، چارہ سازے درد مندہ، اب پڑھ رہے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں برہمپور والوں، دربھنگا ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والوں، مظفرپور ضلع سے تعلق رکھنے والوں، ہمارے اطراف کے تمامی افراد، ہاں میں آپ ہی سے کہنے جا رہا ہوں، اس آیت کو آپ ذرا سا دیکھیں۔ شب برات آنے والی ہے، آپ اس میں قرآن شریف ضرور کھولیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ پورے سال آپ قرآن نہ پڑھتے ہو تو لیلۃ المبارکہ میں ضرور پڑھتے ہوں گے۔ یقین ہے مجھے اگر کوئی شب برات میں بھی قرآن نہ کھولتا ہو تو اسے اپنے مقدر پہ رو لینا چاہیے۔ قرآن کریم آپ کھولیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل زمین کا آسمان سے تقریباً 500 یا 550 سال تک رشتہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد عربی تک تقریباً 500 سالہ ایسا عرصہ گزرا ہے جو اہل زمین کا آسمان سے رشتہ نہیں مضبوط نہیں تھا۔ جب 500 سال کے بعد یا 550 سال کے بعد جس آیت کے ذریعے اہل زمین کا آسمان سے رشتہ مضبوط جڑتا ہے وہ یہی آیت ہے اقرا باسم ربک الذی خلق۔ علماء آپ کو بتاتے ہوں گے، اس طرح کے مدرسے میں آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اقرا فعل ہے، تعلیم، ایجوکیشن، پڑھائی لکھائی، اقرا پڑھو، یعنی جسے آپ اردو لب و لہجے میں پڑھائی لکھائی کہتے ہو، انگریزی میں اسٹڈی اور ریڈ کہتے ہو، تعلیم و تعلم جسے آپ کہتے ہو، اسی کے بارے میں اللہ کہہ رہا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ ایک سوال میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، شاید اس کا جواب میں آپ کے آج کی جلسے میں دے پاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں، کیا ان میں سب جاہل تھے؟ نہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے، مگر کیا بات ہے کہ محمد عربی کی امت پر جب محمد عربی پر وحی کا آغاز ہو رہا ہے تو اقرا کے ساتھ ہو رہا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ کیا پہلے کے نبیوں میں کوئی جاہل تھے؟ کیا پہلے کے نبیوں کی امت میں سب کے سب جاہل تھے؟ نہیں، پھر بھی محمد عربی کی امت پر جب آیت کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے آقا کریم پر تو اقرا کے ذریعے مختصر میں جواب دے دوں تو وہ یہ، اس لیے اقرا کے ذریعے ایجوکیشن کی تعلیم کے ساتھ، پڑھائی لکھائی کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے کہ یہ محمد عربی کی امت ہے، اس کے بعد میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے میرے نبی کی امت، اے افضل البشر کی امت، تجھے اتنا پڑھنا ہے کہ صبح قیامت تک ہر قوم تجھے اپنا آئیڈیل بناتی پھرے، اتنا پڑھنا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ وہی قوم تعلیم میں پیچھے ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بس شرط ہے کہ آپ ذرا سا سپورٹ کیجئے منور بھائی، آپ ہمارے جالے سے تعلق رکھتے ہیں، سنیے علماء۔ اور ایک بھائی سے ایسی بات سناؤں گا نہیں، آپ کو ہنسی نہیں آئے گی، میں تو چترویدی نہیں ہوں کہ آپ کو ہنساؤں، آج ایسے رلاؤں گا نا کہ اگر قسم خدا کی تقریر دماغ میں اتر گئی نا تو آپ پھر سے اس مدرسے کو اس طرح سے آباد کرو گے کہ یہ مدرسہ صرف دربھنگا ڈسٹرکٹ کا نہیں، یہ 4-5 ضلع کا مرکز بن جائے گا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، یہاں سے میں ان انگریزوں کی دھلائی بھی کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے علم کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ کہہ دیا کہ مسلمان ہو صرف قرآن ہی پڑھو، مسلمان ہو صرف حدیث تک ہی رہو، مسلمان ہو صرف فقہ تک رہو، مسلمان ہو نا، ارے تم صرف منطق پڑھو نا، تمہارے لیے یہی ہے۔ یاد رکھو پوری دنیا کو ایجوکیشن کا نظام دینے والی جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق،
آپ غور کریں، اس اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق کا پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس اقرا کو خلق کے ساتھ جوڑا، علماء کی خاص توجہ چاہوں گا۔ اقرا کو خلق کے ساتھ اللہ نے جوڑا۔ اب کمال ہے مصباحی صاحب، مفتی صاحب، خلق کو اللہ نے مطلق رکھا۔ یہ نہیں کہا اقرا باسم ربک الذی خلق الارض، یہ نہیں کہا اقرا باسم ربک الذی خلق الافلاک، یہ نہیں کہا اقرا باسم ربک الذی خلق الشمس والقمر، اقرا باسم ربک الذی خلق الکوکب، یہ نہیں کہا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے شمس کو بنایا، یہ نہیں کہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے چاند کو پیدا بنایا، یہ نہیں کہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے زمین کا بچھونا بچھایا، یہ نہیں کہا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، یہ نہیں کہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے شمس و قمر کے چراغ روشن آویزہ کیے، یہ نہیں کہا، بلکہ خلق کو مطلق رکھا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اگر اس اقرا کو خلق کو کسی نہ کسی کے ساتھ اس آیت میں جوڑ دیتا تو لوگ یہ سمجھتے اقرا باسم ربک الذی خلق الافلاک، اقرا باسم ربک الذی خلق الافلاک ہے تو صرف مسلمانوں کو آسمان کا علم حاصل کرنا چاہیے، علم فلکیات حاصل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ یہ کہتا اقرا باسم ربک الذی خلق الارض تو لوگ یہ سمجھتے کہ اس ایجوکیشن کا نصاب علم ارضیات کو حاصل کرنا ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا اقرا باسم ربک الذی خلق الشمس والقمر تو لوگ یہ سمجھتے کہ شمس و قمر کا علم حاصل کرنا ہے۔ نہیں، اللہ نے علم کا نصاب بتا دیا۔ آیت پہ ذرا ریسرچ تو کرو، آیت پہ ذرا غور تو کرو۔ مسلمانوں کے بچوں سے میں یہ کہوں گا، میلہ میں گھومنے والوں ذرا اس تقریر کو غور سے سن لینا۔ اس اقرا کو اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا اور خلق کو مطلق رکھ کے بتا دیا، اے بندو سن، کائنات کی ہر چیز کو میں نے بنایا ہے، شمس و قمر کو میں نے بنایا ہے، آسمان و سورج کو میں نے بنایا ہے، زمین کا بچھانا میں نے بچھایا ہے۔ اب اس اقرا کو تم علم ارضیات کے ساتھ بھی جوڑ دو، اس اقرا کو علم فلکیات کے ساتھ بھی جوڑ دو۔ کیا مطلب؟ تجھے صرف اور صرف منطق اور فلسفہ کا علم حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ دم ہے، استطاعت ہے، حیثیت ہے تو تجھے علم سائنس بھی حاصل کرنا ہے، تجھے حیثیت ہے علم فلکیات بھی حاصل کرنا ہے، تجھے علم جغرافی بھی حاصل کرنا ہے۔ یہ مت کہو سائنس کا علم اس کے لیے ہے، مت کہو جغرافی کا علم اس کے لیے ہے۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا۔ کیا مطلب؟ اس اقرا کو کائنات کی ہر چیز سے جوڑ کر بتا دیا۔ تم مومن ہو، تمہیں تو ہر چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے بنایا۔ اگر اس فلسفے کو مسلمان جس طرح سے صحابہ نے سمجھا تھا، تابعین نے سمجھا تھا، تابعین نے سمجھا تھا، آج کل بھی لوگ سمجھ لیں، خدا کی قسم پھر وہی انقلاب آئے گا جو انقلاب اس دور میں آیا تھا۔ علم کا نصاب محدود نہیں ہے، یہ جملہ نوٹ کیا جائے۔ ہاں، علم کا نصاب محدود نہیں ہے، لامحدود کہہ سکتے ہو۔ ایجوکیشن کا سلیبس اسلام میں محدود نہیں، وسیع سے وسیع تر ہے۔ خوب پڑھو، ہر چیز کا علم حاصل کرو، مگر ہاں آکسفورڈ میں پڑھو گے اللہ کو نہ بھول جاؤ، امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھو شریعت کو پس پس نہ کرو، دہلی کی یونیورسٹی میں پڑھو اسلامیات سے ہٹ نہ جاؤ۔ جہاں اللہ نے اس ایجوکیشن کا نصاب بتایا، سلیبس بتایا کہ لامحدود، وہی اللہ نے
اس اقرا کو اسم ربی کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ موبائل کی دنیا سے نکل کے سنیے ذرا سا، علماء کو بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس اقرا کو جہاں اللہ نے خلق کے ساتھ جوڑا تو علم کا نصاب بتا دیا، اسی طرح سن لو، یہ سوچ کر خوش ہو جاؤ گے ہمارے لیے باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے نصاب کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم یہ کہتے سن، جس طرح اللہ نے اقرا کو خلق کے ساتھ جوڑا اسی طرح اللہ نے اقرا کو اسم ربی کے ساتھ جوڑ دیا، بتا دیا اللہ نے تم علم فلکیات حاصل کر لو، تم علم ارضیات حاصل کر لو، تم اس کائنات میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں وہاں چلے جاؤ، جو چاہو پڑھنا پڑھ لو، مگر اس علم کا سمت اللہ نے بتا دیا، رخ بتا دیا کہ تم کو کون سا علم فائدہ دے گا، کون سی تعلیم فائدہ دے گی، تو اللہ نے اس اقرا کو اسم ربی کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا، یاد رکھ تجھے وہی تعلیم فائدہ دے گی، وہی علم تیرے لیے مفید ہوگا جو اللہ کے نام سے جڑی ہوئی ہے، وہی ایجوکیشن مفید ہے جو اسم ربی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر بچے نے علم سائنس حاصل کیا اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے، یہی اس کے لیے علم مفید ہے۔ علم جغرافی حاصل کیا، اس سے اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے، یہی اس کے لیے علم مفید ہے۔ اگر کسی نے علم ارضیات حاصل کیا، اسی سے اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے، یہی اس کے لیے علم مفید ہے۔ اور اگر کوئی حدیث پڑھ کر بھی اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکا، اللہ کی یاد سے دور ہو گیا، اسلام سے دور ہو گیا، یہ علم اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جو چاہو پڑھ لو مگر نیت یہ رکھو اس سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، شریعت کو مضبوط کرنا ہے، دین کی تقویت دینی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ بات تو کلیئر ہے کہ مدرسہ غوثیہ بدر العلوم ہو، چاہے گلشن صابریہ پہسول ہو، چاہے عائشہ للبنات ملک پور ہو، چاہے ریاض دربھنگی صاحب کی صدارت و سرپرستی میں چلنے والے ادارے ہو، چاہے چنچل مقصود پوری جس ادارے میں پڑھے، ہم جس ادارے میں پڑھے وہ ادارہ ہو، یاد رکھو یہ وہ ادارے ہیں، یہ ادارہ وہی علم دیتا ہے جو علم مفید ہے۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کے اسم سے جڑا رہتا ہے، حدیث کا علم لینے والا اللہ کے اسم سے جڑا رہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر چیز کا علم حاصل کرو، مگر اگر کوئی صرف حفظ قرآن کر رہا ہے، حفظ حدیث کر رہا ہے، تو اسے توہین کی نگاہوں سے نہ دیکھنا، یہ علم قرآن حاصل کر رہا ہے۔ اگر علم قرآن، حفظ قرآن کے ساتھ علم قرآن پہ کمال حاصل کر لیا تو یہی بچہ ایک روز انقلاب پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور بھائی اٹھیے مت، ابھی تو میں اہل اسٹیج کی گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی بھی کروں گا۔ علم کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ پیارے، اللہ نے نبیوں کو جتنی نعمتیں دی ہیں اس میں خاص نعمت علم کو رکھا ہے۔ لوگوں، یہ جو علماء ہیں آپ کو تعلیم دیتے ہیں یہ غلط نہیں ہے، یہ مدرسہ ہے جو خون جگر پلا کر آپ کے بچوں کو سنوارتا ہے۔ اس علم کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ آپ۔ اللہ نے نبیوں کو جو نعمتیں دیں اس میں خاص نعمت علم کو رکھا ہے۔ ارے وہی رب جو آپ کو کھلاتا ہے، جو آپ کو پلاتا ہے، وہی رب جس کے حکم سے سانسیں چلتی ہیں، وہی مولا جس کے حکم سے آپ کی دکان میں بہاریں ہیں، وہی مولا جس نے آپ کو ماں باپ جیسی نعمت دی، وہی مولا جس نے آنکھ جیسی نعمت دی، ہاتھ پاؤں جیسی نعمت دیا، وہی پروردگار اللہ تبارک و تعالی علم کی اہمیت بتاتے ہوئے کہ نبیوں کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں خاص نعمت علم کو رکھا ہے۔ یاد رکھو حضرت آدم علیہ
अलैहिस्सलाम है, फरिश्तों पर फजीलत की है। अल्लाह ने कहा अंबिऊनी बिअस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, हजरत यूसुफ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने फरमाया वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतीना हुक्म व इल्मा। इल्म है, मूसा कलीमुल्लाह को जो नेमतें मिल रही हैं उसमें खास नेमत इल्म को अल्लाह ने रखा। का वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतीना हुक्म व इल्मा। हजरत यूसुफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, फइज़ा अल्लमतुकल किताब वल हिकमा। देखो इल्म है। मूसा मोहम्मद अरबी पे आओ, कौनैन के दूल्हा पर, जिस नबी की हम उम्मत में हैं, जिस नबी पे मर मिटने की बात करते हैं, जिस नबी के नाम का नारा लगाते हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हो। हाँ हाँ, मेरे नबी को जब अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो उसमें खास नेमत इल्म को रखा है और कहा वअल्लमक मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मुस्तफा, तुम जो जो ना जानते थे सब कुछ मैंने सिखा दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इल्म खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। आने वाला दौर तो बहुत टफ आ रहा है और ड्रीम 11 में मस्त रहने वालों, हम तुमसे भी कहते हैं, अगर तुमने ड्रीम 11 नहीं छोड़ा, अगर तुमने फेसबुक पर टाइम गुजारना नहीं छोड़ा, तो याद रख ये जो लाइफ चल रही है ये दोबारा नसीब नहीं होगी। फिर जब तुम मारे जाओगे, सताए जाओगे, तो याद आएगा काश के पढ़ लिया होता। इसलिए बच्चों से भी कहते हैं, बच्चों के बाप से भी कहते हैं, चाहे जैसी मेहनत करनी पड़े, इल्म से अपने आप को भी पीछे मत रखो, अपनी औलादों को भी पीछे मत रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म की अहमियत है। अरे भाई, इल्म की अहमियत पर एक जुमला कहूं, चैनलों के जरिए मैं कहूंगा कि इसको रील के जरिए फैलाया जाए। आप इसी से इल्म की अहमियत का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर किसी जाहिल से आप कहिए कि तुम आलिम हो तो खुश हो जाएगा, है ना? कर कहिए कि तुम आलिम हो तो वो खुश हो जाएगा। किसी जाहिल को जाहिल कह दीजिए तो आपको लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी से इल्म की अहमियत का अंदाज़ा लगा लीजिए आप। और हाँ, हमारे जलसों में तो नारे बड़े बड़े लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम नारों में गुम हो जाए। नारों से ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत है, सीरत रसूल अपनाने की ज़रूरत है। आपको एक आईना दिखाता हूँ। आपने देखा सच्चर कमेटी का नाम सुना था आपने? मनमोहन सिंह ने एक कमेटी तैयार की थी, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब तैयार होकर आई थी तो सुनिए, आपके आंख से आंसू गिरेगा। क्या समझा है? आप तुर्रम खां बने हुए, हम तुर्रम खां बने हुए हैं। कारी शकील साहब, उसमें जो रिपोर्ट पेश किया था तो उससे सिर्फ इतना ही कहा गया था कि भाई तुम हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की सूरत हाल क्या वो पेश करो। पर उस सियासी या समाजी या तालीमी या सकाफती तहजीबी एक सर्वे पेश करो कि मुसलमान की सूरत हाल तालीमी क्या है। उसने कहा था कि हिंदुस्तान तो छोड़े, पूरी दुनिया में मुसलमानों का उसने सर्वे किया। अब फिर जब उसने रिपोर्ट पेश की थी तो सुनिए, उसने कहा था पूरी दुनिया में मुसलमान जो है ना सिर्फ और सिर्फ 60% पढ़े लिखे हैं, बाकी 40% जाहिल हैं। लगाओ नारे खूब, मचलो। अब 40% जाहिल हैं, 60% पढ़े लिखे हैं भाई। और 60% में पता है उसने कहा था कि मुसलमान ये ना सोचे कि हाई फाई तालीम याफ्ता हैं। कहा नहीं, उसमें सिर्फ 4.4 ही ऐसे हैं जो हाई क्वालिफाई हैं, बाकी सब बेसिक जानते हैं, बेसिक पढ़े हुए हैं। आप उसका अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। फिर उसने हिंदुस्तान का सर्वे पेश किया। कहा हिंदुस्तान में मजमूई तौर पर जो शरह खानदगी है, वो चाहे हिंदुस्तान में जितने बिरादरी के लोग रहते हों, उसने सबका सर्वे पेश किया। उसने कहा था कि हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कितने लोग सुन रहे पहले हाथ उठा दीजिए। जितने लोग सुन रहे वही हाथ उठाएंगे।
جتنے بھی ہندوستان میں ان کی جو شرح خواندگی ہے پڑھنے پڑھانے کی فیصدی، اس نے کہا تھا کہ ہندوستان میں تمام کمیونٹی کے لوگ صرف 65% پڑھے لکھے ہیں۔ اب دیکھیے گا، آپ یہ مت سوچیے گا کہ 65% میں سب سے زیادہ فیصدی ہماری قوم کی ہے۔ اس نے کہا تھا نہیں، کہا ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جین برادری کے ہیں، وہ 94% پڑھے لکھے ہیں۔ بتاؤ، یہ اقرا ہمارے لیے نازل ہوئی نا؟ اسی کو بھلا بیٹھے۔ کہا یہ بدھسٹ 72% پڑھے لکھے ہیں، سکھ 80% پڑھے لکھے ہیں۔ اس نے کہا اس ملک میں ہندو 65% پڑھے لکھے ہیں، اور سب سے کم فیصدی اگر کسی کی پڑھنے پڑھانے کی ہے اس ملک میں تو وہ مسلمان کی ہے۔ مسلمان اس ملک میں صرف اور صرف 40% پڑھا لکھا ہے، باقی 60% اس ملک میں جاہل ہے۔ اگر یہ مسلمان سوچ لے، اس نے کہا تھا سچر کمیٹی کے جو ممبر جو خاص آدمی تیار کیا گیا تھا جس نے رپورٹ پیش کی تھی، اگر مسلمان یہ سوچے کہ ہم تو ہائی فائی تعلیم یافتہ ہیں، کہا نہیں، اس میں بھی ہندوستان میں بھی صرف 4.4 ہی کوئی ہائی فائی تعلیم یافتہ ہے، باقی سب بیسک جانتے ہیں۔ آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیجئے، گاؤں گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا میٹرک پڑھ لیا، اسے جری کے کام میں بھیج دو، ارے یہ میٹرک میں ایک بار فیل ہو گیا، اسے بھیگ کے کام میں بھیج دو، یہ ارے مدرسے میں نہیں پڑھ پائے گا، یہ تو بار بار بھول جاتا ہے، بار بار بھاگ جاتا ہے، اسے ہوٹل کے کام میں بھیج دو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ 75% لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ذرا کان کھول کر سنیے، چاہے جیسی محنت آپ کو کرنا پڑے، اپنی اولاد کو جہاں تک ہو سکے خوب پڑھاؤ، اور پڑھانے کے ساتھ ان علماء سے اس طرح سے تربیت سے مرتب کر دو، مہذب کر دو کہ وہ بچہ جس لائن میں بھی پڑھے رہے محمد رسول اللہ کا وفادار، جس اسکول سے پڑھے رہے عاشق رسول اللہ، مرتے وقت تک یہی کہے کچھ بھی ہو جائے مگر ایمان و عقیدے کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سنیے، کہا بھائی 4.4، اچھا اس نے کہا تھا کہ اگر مسلمان یہ سوچے نا کہ یارے ہم لوگ تو مذہبی تعلیم زیادہ حاصل کرتے ہیں، تو کہا مذہبی تعلیم میں بھی مسلمان پیچھے ہے۔ اور یہ جھوٹ نہیں ہے، آپ مدرسہ چلاتے ہیں، فیاض مصباحی صاحب مدرسہ چلاتے ہیں، اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی دے۔ آپ سروے کیجئے، آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، ناظرہ ایک بار پڑھ لیا ہو گیا، تم اسلام کا نصاب آپ سمجھ چکے ہو، اردو کی 3ری 4تھی تعمیر ادب پڑھ لیا ہو گئے، قابل بن گئے، یہی نصاب ہے۔ اور ایسا پڑھتے ہیں ناظرہ کہ بڑی ہا چھوٹی ہے میں فرق نہیں ہے، عین اور حمزے میں الف میں فرق نہیں ہے، سین اور ثا میں فرق نہیں ہے، یہ بیسک تعلیم ہے ان لوگوں کی۔ اس نے کہا تھا کہ کوئی مفتی ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی فاضل ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں اس کا ایک جملہ سن لو۔ اس نے کہا تھا کہ کہیں تو پڑھنے لکھنے کے معاملے میں مسلمان اس ملک میں دلت سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ پڑھاؤ بھائی، یہ پیغام قرآن ہے، قرآن کا پیغام ہے، اپنے آپ کو علم قرآن سے جوڑ دو، اپنے آپ کو علم سے جوڑ دو، اپنے آپ کو پڑھائی لکھائی سے اتنا مہذب کر لو کہ جس گلی سے گزرو کسی کو سمجھانے کی نوبت نہ آئے، تمہاری گفتار سے، تمہارے اداؤں سے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اور ایک بات سن لیجئے، عرب ممالک میں 22 ممالک ہیں غالباً میرے علم کے مطابق، اور پورے 22 ممالک میں جتنا پڑھنے لکھنے کا کام ہوتا ہے تنہا صرف یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک یونان میں ہوتا ہے۔ یہ بھی قابل غور ہے۔ پورے اسلامک کنٹریز میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں وہ کل 6000 کے قریب، اور تنہا امریکہ میں 7585 یونیورسٹی ہے۔ پھر بھی علم سے دور ہیں ہم، اس لیے کہتا ہوں پڑھو، علم کی اہمیت جانو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی اہمیت یہ ہے کہ جب کوئی علم سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، رب کے معرفت کی نیت سے، اللہ کے قرب کو پانے کی نیت سے، تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے صاحب، آپ سن لو، مدرسے پر کل بھی میں نے کسی گاؤں میں خطاب
خطاب کیا تھا حیات پور میں، میں نے کہا مدرسے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، مدرسے کو سمجھنا تم نے کیا ہے، مدرسے کی اہمیت گھٹانے والوں یاد رکھو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ جو محمد عربی مسجد نبوی ہے، میرے آقا کریم کا یہ مسجد نبوی ہے، مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے، وہیں سے اسلام کی تعلیم اس طرح سے نشر ہوئی کہ صحابہ نے پوری دنیا میں جھنڈے لہرا دیے تھے۔ پھر اصحاب صفہ کا چبوترا ہوتا ہے، اہل نیشاپور نے مدرسہ قائم کیا، پھر بغداد میں مدرسہ قائم ہوتا ہے، پھر جب اسلام کے سپہ سالاروں نے اندلس کی سرزمین پر اسلام کے جھنڈے لہرائے تو جامعہ قرطبہ قائم ہوتا ہے، سلطان محمود غزنوی نے مدرسہ قائم کیا، جامعہ ازہر مصر قائم ہوا، ہندوستان میں جگر ادارے قائم ہوتے رہے، کہیں جامعہ اشرفیہ ہے، کہیں جامعہ اشرف ہے، کہیں علیمیہ ہے، کہیں جمدشاہ علیمیہ ہے، کہیں اسلامیہ روناہی ہے، کہیں منظر اسلام ہے، کہیں جامعہ الرضا ہے۔ وہی جس طرح سے اس طرح کے ادارے ہیں تو بہار کی سرزمین پر مظفر پور ہو، دربھنگا ہو، مدھوبنی ہو، جس علاقے میں چلے جاؤ مدرسہ ہے، اسی مدرسوں میں ایک مدرسہ غوثیہ بدرالعلوم ہے۔ یاد رکھو یہی وہ مدرسے ہیں جس مدرسے کے پڑھے ہوئے امام غزالی ہے، یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے کے تعلیم یافتہ اپنے وقت کے عظیم صوفیاء ہوئے ہیں، یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے میں امام اعظم نے علم حاصل کیا ہے، یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے میں امام شافعی نے پڑھا ہے، یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے میں امام مالک نے پڑھا ہے، یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے میں امام احمد بن حنبل نے پڑھا ہے، یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے میں امام بخاری ہوئے ہیں، امام مسلم ہوئے ہیں، امام نسائی ہوئے ہیں، امام ابو داؤد ہوئے ہیں، امام ترمذی ہوئے ہیں۔ انہی مدرسوں میں عبد القادر جیلانی ہے، انہی مدرسوں سے معین الدین اجمیری ہے، اسی مدرسے سے بابا فرید الدین ہے، انہی مدرسوں سے بابا قطب الدین ہے، انہی مدرسوں سے بابا محمود نظام الدین ہے، انہی مدرسوں سے عود الدین مخدوم سمنا ہے، انہی مدرسوں سے امام عشق و محبت ہے۔ اس لیے یاد رکھ یہ مدرسہ ہے تیرا، میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔